میں چاہوں گا خلیل بھائی کوئی ذہن تیز کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ بادام جو ہے وہ کھائے جائیں، ویسے کیا خیال فرماتے ہیں کہ خالی بادام سے ہی ذہن تیز ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہے جس سے انسان کا ذہن، یاداشت، میموری بولیں مضبوط ہو، سستی دور ہو؟ اس کا بھی کچھ بتا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو قبلہ رکن شورا نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ سستی اور یہ نیند وغیرہ جو زیادہ آتی ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جو جتنا سونا ہے اتنا سوتا ہی نہیں ہے بندہ۔ تو پھر وہ یوں کہہ لیں کہ 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے بندہ سو کر اگلے اپنے 16 گھنٹے محفوظ کرے، تو یہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر باقی جو ہے نا شارٹ راستے بندہ اختیار کرتا رہے، یا بزرگوں کے بارے میں کچھ پڑھ لیا کہ وہ 2 گھنٹے سوتے تھے، تو وہ اللہ جس کو نصیب کرے جیسا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک روٹین سے جو زندگی گزر رہی ہے بندہ اس کو پہلے دیکھے، پھر آگے بھی کرم ہو ہی جاتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اپنی کھانے کی، پینے کی روٹین، سونے کی، جاگنے کی یہ درست کی جائے، سب سے پہلے یہی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بہت سارے یعنی کہ بہت لمبا وسیع موضوع ہے کہ جس چیز کو یاد کرنا ہے اس کو فوکس کیا جائے، اس کے جو بھی لوازمات ہیں اس کو پورے کیے جائیں۔ باقی رہا طبی اعتبار سے جیسے آپ نے بادام کا ذکر کیا تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ رات کو جیسے 5-7 بادام، 11 بادام رات کو بھگو دیں، کشمش 21 دانے کے آس پاس یہ بھگو دیں، صبح جو ہے اس کو باداموں کو چھیل کر اس کو کھا لیا جائے۔ کوئی کولیسٹرول وغیرہ بڑھا ہوا نہیں ہے تو اس میں تھوڑے سے مکھن بھی شامل کر لیں، اگر وہ گھر میں جو بادام، واہ، تو بہترین یہ ذائقے والی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا اس میں جیسے شہد ملا دیا یا تھوڑے سے اس میں شکر ملا لی تو یہ پیسٹ بنا کر اس کو کھایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ 15-20 دن اس کو کھا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بادام، کشمش اور تھوڑا سا مکھن اس میں شامل کر لیں، ایک آدھ کوئی چھوٹی الائچی بھی شامل کر سکتے ہیں، دکنی مرچ تھوڑی سی 1 چٹکی اس میں ڈال لیں۔ دکنی مرچ آنکھوں کو تیز کرتی ہے، بادام جو ہے وہ دماغی حوالے سے مفید ہے، اسی طرح سے شہد بھی اس میں بھی شفا ہے، اور اس کے علاوہ مکھن ہے یہ بھی ایک بہترین غذا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو گرینڈ کر لیں، اس کو گرینڈ کر لیں یا ویسے چبا کے کھا لیں، جس طرح آپ کو سہولت ہو، جس طرح آسانی ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آملے کا مربع آتا ہے، یہ بآسانی مل جاتا ہے، بڑے بڑے سپر اسٹوروں سے مل جاتا ہے، پنساریوں کی دکانوں سے مل جاتا ہے۔ 1 پیس صبح کھا لیں، 1 پیس اس کا شام کو کھا لیں۔ اگر کسی کا شوگر ہے تو وہ اس کو دھو کر استعمال کر لیں، تو یہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آملے کا مربع اسی طرح سے بنائے کچھ معجون آتے ہیں۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دوران جیسے جب آپ یہ پڑھائی کے کام کیا کرتے تھے تو جو بھی آپ کے دینی مشاغل تھے تو اس میں جو ہے اس دوران جو ہے آپ ایک معجون استعمال کرتے تھے جس کا نام ہے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا۔ تو یہ کسی کا برانڈ نہیں ہے، یعنی کہ ہر کوئی اس کو بناتا ہے، تو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اسی طرح سے خمیرہ آتا ہے جس کا نام ہے خمیرہ گاؤ زبان انبری جواہردار، تو یہ بھی دماغ کے لیے، بینائی کے لیے مفید ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گاجروں کا جوس استعمال کر لیں۔ اسی طرح سے تھوڑا سا سستا بھی ہے، سونف، مصری آپ نے 100 گرام لے لی اور اپنے اس کے مطابق اگر اس میں 50 گرام بادام شامل کر لیں، اگر جیب اجازت دے دی تو 100 گرام شامل کر لیں۔ تو یہ بادام، مصری اور سونف، یہ تینوں چیزیں ہم وزن بھی لے سکتے ہیں، بادام کو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو پیس کے رکھ لیں۔ یہ سونف بالکل سستی ہے، مصری بھی سستی ہے، تو 400-500 میں پورے مہینے کا بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ صبح و شام تینوں ٹائم استعمال کرتے رہیں، دماغ کے حوالے سے بھی مفید ہے۔ اسی طرح سے مچھلی ہے، تو مچھلی کا سوپ جو ہے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے۔ جیسے مچھلی کے دماغ، مچھلی کا سر جو ہے مچھلی کا سر کا، اس کو پانی میں ابال کے اس کا سوپ پیا جائے تو یہ بھی دماغ کے لیے، آنکھوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کیسے بنے گا خلیل بھائی؟ مچھلی کے سر کا سوپ، مچھلی کا سوپ میں یہی سوچ رہا ہوں، جیسے مچھلی تو ہمارے ہاں تو یا تو گرل فش جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، یا پھر فرائیڈ فش جو ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ سوپ مچھلی کا یہ کیسے بنے گا؟ کارن سوپ تو سنا ہوا ہے۔ بس یہی ہے کہ مچھلی کے سر تھوڑے سے لے لیے جائیں اور اس میں تھوڑا اس پانی میں ڈال کر تھوڑا سا نمک۔ حافظ صاحب کا بھی ذوق جو ابن حکیم ہے وہ تھوڑا جاگ رہا ہے۔ میں امیر علیہ سنت نے اس کی ترکیب لکھی ہے، جو مچھلی کے عجائبات رسالہ ہے نا امیر علیہ سنت کا،
اس کے اندر اس کا فائدہ بھی اور اس کا طریقہ بھی لکھا ہے سوپ بنانے کا. جی خلیل بھائی. جی تو یہ اس کا سوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں بنا کر. تو یہ آسان سا سیدھا یہی ہے کہ تھوڑے سے 2-4 اسے مچھلی والوں سے اس کے سر خرید لیے جائیں اور پھر اس کو تھوڑے پانی میں ڈال کر اس کو پکایا جائے, تھوڑے نمک مرچ مسالہ اس میں جو بھی حسب ذائقہ ڈال لیا جائے, تو اس کو پھر چھان کے پی لیں. تو یہ بہت زیادہ ایک مفید رہتا ہے, تو یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ آملے کا مربے کا میں نے عرض کیا, اس کو مچھلی کون سی لینی ہے؟ مچھلی کی بھی بڑی قسمیں ہیں. جی جو مچھلی تو مچھلی ہے, جو بھی میسر ہو. اچھا, اپنی جیب کے حساب سے بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے, کوئی سستی ہوتی ہے کوئی مہنگی ہوتی ہے. مجھے ڈانگری مچھلی کا سر یاد آ رہا ہے, شاید کچھ اس طرح کا ہے. بہرحال چلیں جو بھی ہے, خلیل بھائی جیسے فرما رہے ہیں اسی پر ظاہر سی بات ہے عمل کیا جائے گا. جی یہ آملے مچھلی کا کی بھی بڑی قسمیں ہیں نا, ڈانگری بھی یہ مچھلی کا نام ہے. آپ اتنی حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں, یہ کانٹوں والی مچھلی ہوتی ہے, سنا ہے بڑے مزے کی ہوتی ہے. اچھا ہاں جی. واہ, جی خلیل بھائی یہ بھی ہے, وہ آملے کے مربے کا میں نے عرض کیا. اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کھایا جائے. واہ 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 واہ. تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے. تھوڑا سا 1-2 گھونٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ ارکے گلاب کے پی لیے جائیں تو یہ دماغی حوالے سے اچھا ہے. باقی کافی ساری چیزیں عرض کر دی ہیں, کچھ بھی اس میں سے استعمال بندہ کر لے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ایک ترکیب بادام کے استعمال کی بتایا کرتے تھے کہ بادام رات کو جیسے بھگو کر رکھے, صبح اس کا چھلکا اتار لے اور اس کو منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دے حتیٰ کہ وہ پس کر دودھ کی طرح ہو جائے, یعنی بالکل پس جائے, اور اس کے بعد جو ہے ساتھ دودھ استعمال کر لیا جائے. تو اس سے بھی جو ہے وہ دماغی طور پر بہت بہتری آتی ہے. کیا بات ہے جی, مرحبا. اللہ پاک جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کا ذوق بھی عطا فرمائے اور جو سیکھا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور حصول علم دین یعنی علم دین حاصل کرنے کی اس راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں, چاہے ہماری سستیاں ہیں, یادداشت کا کمزور ہونا ہے, ذہن کا کمزور ہونا ہے, اللہ پاک ان سب کو جو ہے وہ دور فرما کر ہمیں عافیت والی راہ عطا فرمائے. حضرت